بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ سب سے پہلے آئی ٹی سٹاف کا کہ انہوں نے بتایا, مجھے سجیسٹ کیا کہ ہم یہ جو لاک ڈاؤن کے دوران اپنی میٹنگز بھی زوم پہ لے جائیں اور اس کے بعد اپنے یوٹیوب چینل پہ ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنے کسٹمرز کو, اپنے سٹاف کو ٹریننگ بھی دیتے رہے اور انفارمیشن بھی دیتے رہے. اس حوالے سے آج یہ پہلا سیشن ہے, ٹریننگ سیشن ہے, اور اس میں سب سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل سٹارٹ ہو رہا ہے, تو اس پہ میں آپ کو انٹروڈیوس کروانا چاہوں گا MZS کیا ہے, MZS مارکیٹنگ نیٹ ورک کیوں ہم نے بنائی, اور اتنے سارے ریئل اسٹیٹ کے سیکٹرز اور فیکٹرز ہونے کے باوجود ہم یہاں ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے مارکیٹ میں, پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں ہم ایمز اور آبجیکشنز کیا لے کے آئے ہیں, کیوں آئے اور ہمارا سپیس کیوں بنتا تھا. سب سے پہلے تو دوستو MZS مارکیٹنگ نیٹ ورک کا جو ہم نے بنیاد رکھا وہ اس لیے رکھا کہ ہمارے ہاں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ایسے لوگوں کی بہت زیادہ کمی ہے جو ریئل اسٹیٹ کو ایز اے مشن اپنائیں اور اس میں کسٹمر کیئرنگ ہو. یہاں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا, مطلب ہر فیلڈ کا جو فیلئر ٹائپ کا بندہ ہوتا ہے, جس کو کوئی نوکری نہیں ملتی, جس کی کوئی تعلیم نہیں ہوتی, جس کا مطلب معاشرے میں کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا, وہ ریئل اسٹیٹ میں آ جاتا ہے. اس وجہ سے پچھلے چند سالوں میں جتنا ریئل اسٹیٹ میں بوم اور بوسٹ آیا, اس حوالے سے اس فیلڈ کو پروفیشنلی یہ فیلڈ اتنی مطلب کامیاب نہیں ہو سکی. اس کی کچھ مثالیں ہیں, آپ دیکھیں آج دن تک ریئل اسٹیٹ کا جو سیکٹر ہے اس میں کوئی کسی قسم کی آرگنائزیشن نہیں بنی, کوئی ایسا ادارہ باہر نہیں آیا جس نے کوئی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کوئی ڈپلوماز دینا شروع کیے ہوں. اس کے علاوہ ایسا بھی کوئی ادارہ ہم نے نہیں دیکھا, کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں دیکھا. ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اتنی سرمایہ کاری پاکستان میں ہو رہی ہے, باہر سے آ رہی ہے, مطلب 2.5% ہم لوگ دے رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو. اس کے باوجود ہمارا کوئی سلیبس نہیں ہے, کوئی ڈگری نہیں ہے, کوئی ڈپلومہ نہیں ہے, کوئی ادارہ ہمیں آن نہیں کرتا, جس کی وجہ سے اب ہمارے سیکٹر کو اس چیز کی بڑی کمی محسوس ہو رہی تھی کہ ایک اس میں پڑھے لکھے لوگ کم تھے, ضرور ہیں لیکن خاصے کم ہیں. دوسرا پروفیشنل لوگ خاصے کم ہیں. اور تیسرا جو سب سے اہم بات ہے, یہ سارے لوگ جو اس میں موجود ہیں وہ پروفیشنلی اپنے آپ کو سکوئر نہیں سمجھتے. تو ہم نے MZS مارکیٹنگ کو لانچ کرنے سے پہلے سوچا کہ ہم ایک تو ایکسپرٹس لے کے آئیں گے, دوسرا ہم جو ہے نا کسٹمر کیئرنگ کریں گے, تیسرا ہم پڑھے لکھے اور ینگ لوگوں کے لیے ہم جاب کریشنز کریں گے. الحمدللہ سب سے پہلے جو ایکسپرٹس کے حوالے سے بات میں نے کی ہے فرینڈس, تو وہ ہم نے لینڈ انویسٹمنٹ میں جو ایکسپرٹس تھے وہ لے کے آئے. اس کے علاوہ ہم نے ہم نے 3 پروجیکٹس کو سلیکٹ کیا. سب سے پہلے الارم سٹی کو سلیکٹ کیا, پھر گلشن کشمیر کو سلیکٹ کیا. تو سلیکشن کے لیے نا ہم نے 5 کائنڈ آف ایکسپرٹس کو ہمیں ضرورت پڑی کہ ہم انہیں ان کریں, MZS کا حصہ بنائیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہمیں تھنک ٹینک کی ضرورت ہے کہ یہ ایکسپرٹس اکٹھے بیٹھ کے سرچ کریں. تو ہم نے نا سب سے پہلے اپنے 5 ایکسپرٹس کو ایسا کیا کہ ہم نے اپنے 5 ایکسپرٹس کو لے کے آئے, ان کے سامنے ہم نے الارم سٹی رکھا. ہم نے کہا ان کے گڈز اور بیڈز کیا ہے. اگر ہم کسٹمر کو یہ کہیں کہ الارم سٹی میں آپ پلاٹ لو تو اس کے گڈز کیا ہیں, اس کی مطلب خاصیت کیا ہے, یہاں انویسٹمنٹ کرنے کا پروفٹس کیا ہیں اور لاس کیا ہیں. ہمارے سب سے پہلے نا ہم نے اپنے ایکسپرٹس جو ہے ان سے جو کوسچن پوچھا, انہوں نے کئی دنوں کی محنت کے بعد ہمیں یہ کہا کہ الارم سٹی پروجیکٹ ہم پروو کرتے ہیں کہ آپ اس کو کریں. ہم نے ریزنز پوچھی تو انہوں نے اس کے گڈز ہمیں دیے کہ 24 آور ٹرانسپورٹ ہے, اس کے اراؤنڈ میں بزنس ہو رہا ہے, مطلب نیو ایئرپورٹ ہے, سی پیک کا زون 2 بن رہا ہے, اور اس کے بالکل ساتھ فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی ہے, الارم کے اندر 2 اتنے بڑے سکول ہیں, انٹر کالج ہے, اس کے بعد بجلی پانی گیس کی فیسلٹی موجود ہے,
اور سب سے بڑی بات ہے پانی جو ہے نا 40 فٹ پہ زیر زمین موجود ہے، اور الارم سٹی اپنے جو وہاں پہ لوگ آباد ہیں انہیں فری پانی دے رہی ہے. یہاں سے ویورز ایسا ہوا کہ ہمارے ایکسپرٹ نے جو پہلا قدم اٹھایا تھا ہمارے لیے حوصلہ افزا رہا. ہم نے اپنے ایکسپرٹس کو پے تو کیا، لیکن ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم جو بھی پروجیکٹ لانچ کریں گے ان کے گڈس اور بیڈس ہمارے ایکسپرٹس نکالیں گے. پھر جب ہم MZS کو لانچ کرنے لگے اس وقت ہم اپنے تھنک ٹینک کے پاس گئے کہ بھائی لانچنگ کیسے کریں. پھر ہمارے ایکسپرٹ نے ہمیں لانچنگ بتائی. پھر ہم نے جب اسٹاف ہائر کیا تو ہم نے اپنے ایکسپرٹ سے پوچھا کہ بھائی یہ بتائیں کہ اس کی ٹریننگ کیسے کریں. تو پھر ہمارے ایکسپرٹس نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا کہ ہمارا ایک سلیبس تیار کیا. سلیبس تیار کرنے کے بعد پھر ایک ٹریننگ کا پورا مطلب ٹولز تیار کیے. اس کے بعد ٹریننگ کے ٹولز تیار کرنے کے بعد لیکچرز باقاعدہ سے ریکارڈ کیے, اور لیکچر ریکارڈ کرنے کے بعد وہ ساری مطلب اسٹاف کو پرووائڈ کی. تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہم ریئل اسٹیٹ میں جو نیا فیکٹر لے کے آ رہے ہیں یہ پاسبلی ہمیں مارکیٹ کے اندر ان ہوتے ہوئے تھوڑا سا ہم سلولی ان ہوں گے, لیکن ہم کسٹمر کیئرنگ کر سکیں گے. ہمارے ہاں پرابلم یہ تھا کہ جو لوگ کسی بھی سیکٹر میں جا کے کامیاب نہیں ہوتے تھے وہ سرٹنلی 2-3 ہزار 5 ہزار 10 ہزار رینٹ پہ ایک دکان خرید لیتے تھے. چند 2-4 سال 5 سال وہ مطلب 2-4-5 سال وہ مارکیٹ میں رہتے, پھر کسی کا 1 2 کروڑ روپیہ بیانے کا لے کر غائب ہو جاتے. اس کلائنٹ کے اندر نا اب جو ہمارا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے اس کے اوپر ٹرسٹ بہت کم رہ گیا تھا. ہم نے اپنے ایجنٹس کا سسٹم رکھا. ہمارے جو ایجنٹس ہیں ہم SCCP سے رجسٹرڈ ہیں, ہمارے ایجنٹس ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں, وہ باقاعدہ سے ہمیں سیکیورٹی پے کرتے ہیں ہمارے ایجنٹس, تاکہ ہمارے کسی بھی کلائنٹ کے ساتھ مس ہیپ ہو ہمارے ایجنٹ کے تھرو تو اس کے بعد ہم باقاعدہ سے جو ہے نا ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کریں اور پے بھی کریں. اسی طرح ہم نے اپنے ریئل اسٹیٹ ایڈوائزرز رکھے, ہم نے انہیں باقاعدہ سے آتھرائزڈ ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر رکھے. ہم نے اس کے بعد اپنے فرینچائزز دیے. الحمدللہ اکراس دا پاکستان اس وقت ہمارے 15 فرینچائزز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ایجنٹس ہیں, دبئی میں ہیں, سعودی عرب میں ہیں, اور ترکی میں ہمارے ایجنٹس بیٹھتے ہیں, ملیشیا میں ہمارے ایجنٹس بیٹھتے ہیں جو اوورسیز پاکستانیز کے لیے کام کرتے ہیں. اور ان تمام ایجنٹس نے, ہمارے جتنے بھی ایجنٹس ہیں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں, ان تمام لوگوں نے ہمیں سیکیورٹی پے کی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا کلائنٹ وہ جو ہے اس کا احساسہ جتنا بھی ہے وہ پروٹیکٹ ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے جو پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہیں, جو میرا جو کسٹمر ہے, میرا جو کلائنٹ ہے, اس کے سرمایہ کے تحفظ کے لیے ہم نے 3 سوسائٹیز کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا کسٹمر کہیں اور پورے پاکستان میں اگر کسی قسم کا کوئی بھی پلاٹس یا سرمایہ کاری چاہتا ہے تو ہم وہاں پہ کرتے ہیں جو وہاں کے اتھارٹیز سے رجسٹرڈ پروجیکٹ ہو. مثلا لاہور کا ہے تو مطلب LDA سے رجسٹرڈ ہو, راولپنڈی کا ہے تو RDA سے رجسٹرڈ ہو, کراچی کا ہے تو KMC سے رجسٹرڈ ہو. اسی طرح یہ سارے رجسٹرڈ پروجیکٹ ہم لیتے ہیں, کیونکہ نان رجسٹرڈ پروجیکٹس میں ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑی سی زمین کاٹتے ہیں, 10 کنال 15 کنال 20 کنال, وہ زمین ادھر ہی پڑی رہتی ہے. ایک بندے کو 10 پلاٹوں کی رجسٹریاں ملتی ہیں, اس کے بعد لوگوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں, اور وہ جو انویسٹر ہوتا ہے جو یہ چیز کاٹتا ہے لوکل انویسٹر, وہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. سو فرینڈز, ویورز, اس وجہ سے ہم نے MZS کو بنایا کہ جو کلائنٹ کے سرمایہ کا تحفظ مارکیٹ سے غائب ہو رہا تھا, اور اس کو ہم نے دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے لیے اعتماد کلائنٹ کا حاصل کرنے کے لیے, اسے اچھی چیز پرووائڈ کرنے کے لیے ہم نے MZS مارکیٹنگ بنایا. تھینک یو ویری مچ.